شہادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے، شہادت خریدی جاتی ہے، اور شہید ہونے کے لیے پوری زندگی شہیدوں کی گزارنی پڑتی ہے، تب جا کے شہادت نصیب ہوتی ہے۔ پوری زندگی شہیدوں کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، پھر جا کر خداوند کریم اس کو شہادت کا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ عزیزو، شہادت ایک عام چیز نہیں ہے، کسی نے بھی تمنا کر لیا اور شہادت مل گئی۔ اس کے لیے سٹرگل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے نفس کو قتل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے راہ الہی میں نکلنا پڑتا ہے، تمام چیزوں کی قربانی دے کر پوری زندگی شہیدوں کی گزارو گے، تب جا کر خداوند کریم آپ کو شہادت عطا کرتا ہے۔ بس یہ جملے آپ ذہن میں رکھیے، ایک دو باتیں۔ امام شہید امام خامنائی اعلی اللہ مقامہ، جنہوں نے پوری زندگی شہیدوں کی زندگی بسر کی، 86 سال کی عمر مبارک، آخری لمحے تک میں اور آپ نے دیکھا ماہ مبارک کے ایام ہیں، سحری اپنے گھر میں کی، افطاری اللہ کی بارگاہ میں کی، ایسے زندگی بسر کرنی پڑتی ہے، تب جا کر خداوند کریم آپ کو وہ مرتبہ عطا کرتا ہے۔ 86 سال کی عمر مبارک میں رہبر عزیز کی پوری زندگی مظلوموں کے لیے، انسانوں کے لیے، اسلام کے لیے اور نظام کے لیے وقف کر دی۔ آخری لمحات میں آپ رہبر عزیز کے ویڈیوز دیکھیں، آپ شہید رہبر عزیز کے، میری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، میری جان کی کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ اسلام معنی رکھتا ہے، اسلام کی قیمت ہے۔ آپ سنیں رہبر عزیز کے وہ آخری، میں تفصیلات میں نہیں جاتی ہوئے صرف اشارتاً گزر جاؤں گا۔ بس عزیزو، آج میں اور آپ کے لیے صرف دعائیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ مسجدوں میں آئے، اللہم عجل ولیک الفرج، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آج آپ کو نکل کر اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اب ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ میں اور آپ تو دور ہے، میں اور آپ کی منزلیں کافی وسیع ہیں، لیکن فکری طور پر تو تیار ہو جائیں، کم از کم ذہنی طور پر آمادہ ہو جائیں کہ ان قریب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ وآلِ محمد وعجل فرجہم واہلک اعداءہم واحفظ امامنا الخامن اللہم ان حال بینی و بینہ الموت۔ پروردگارہ، اس سے پہلے جب مہدی فاطمہ کا ظہور ہو جائے، اگر میں اور اس امام زمان کے بیچ میں وہ موت کا پردہ حائل ہو جائے، اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ، جسے تو نے اپنے بندوں کے اوپر حتمی قرار دیا ہے۔ موت حتمی ہے، ہر انسان کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن میں اور آپ کی دعائیں صرف لبوں پہ دعائیں نہ ہو، میں اور آپ ذہنی طور پر، میں اور آپ قلب کے اعتبار سے، میں اور آپ کے سینے بھی منور ہوں ان دعاؤں سے۔ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ فاخرجنی من قبری، پروردگارہ تو مجھے قبر سے نکال دینا۔ اگر اس حالت میں مجھے موت واقع ہو جائے کہ جب مہدی فاطمہ کا دیدار میری آنکھوں کو نصیب نہ ہو، اس سے پہلے اگر مجھے وہ موت واقع ہو جائے جسے تو نے حتمی قرار دیا ہے، تو تم مجھے قبر سے نکال دینا۔
فاخرجنی مجھے نکال دینا من قبری میری قبر سے فاخرجنی قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی کفن میرے جسموں پہ ہو میرا وہ لباس وہی کفن بنا ہوا ہو اور تلوار میرے ہاتھ میں ہو اس کو برہنہ کر کے میں امام زمان کے ساتھ جو ہے شامل ہو جاؤں یہ جذبہ ہونا چاہیے اور یہ یقین بھی ہونا چاہیے اور اکثر لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی معاشرے کے اندر سماج کے اندر جامعہ کے اندر آپ سے سنا کیا ہے یہ ولایت فقیہ چوین یہ امامت کیا ہے یہ امامت آج دنیا کو پتہ چلا ولایت فقیہ کی طاقت کیا ہے نہ کہ صرف شیعیان جہان کو بلکہ پوری کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والے تمام لوگوں کو پتہ چلا ولایت فقیہ کی طاقت کیا ہے ولایت فقیہ اب لگائیے آپ آج پڑھے آپ دنیا کو آج بیٹھے آپ بڑی بڑی کتابیں لا کے ریسرچ کریں امام بولے یا نہ بولے امام کہیں یا نہ کہیں اب لگائیے آپ آج پوری دنیا کے اندر واضح ہو چکا ہے آج پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے نہ کہ صرف شیعہ مسلمان غیر مسلمان مستضعفین غیر مستضعفین تمام لوگ ڈرے ہوئے کانپے ہوئے بکھرے ہوئے تھے تمام لوگ امریکہ زر بچک سلنڈر بچا اسرائیل سلنڈر ابراہم لنکن کہہ دیا تو سلنڈر تمام کے تمام نبی کے کلمہ پڑھنے والوں سے لے کر غیر کلمہ پڑھنے والے سبھی لوگ جو ہے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے جب اس ولایت کے متوالوں نے بتایا کہ دنیا میں نہ سپر پاور امریکہ ہے دنیا میں نہ سپر پاور برطانیہ ہے دنیا میں نہ سپر پاور اسرائیل ہے بلکہ اگر کائنات کے اندر کوئی سپر پاور طاقت ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے یہ دکھایا ولایت فقیہ نے دنیا کو اور پوری دنیا کے اندر شیعیت نہ کہ صرف شیعیت تمام مسلمانوں کی وہ طاقت حقیقی طاقت دنیا کو بتا دیا بس عزیزو امام کے اندر یہ صفات ہونے چاہیے امام معصوم کے اندر بہت سارے صفاتیں ہیں ان میں سے دو صفاتیں امام کے یہ صفتیں بس آخری جملہ امام کے اندر صفت یہ ہونی چاہیے نہ جھکے نہ بھیکے امام کبھی جھکتا نہیں ہے یہ یاد رکھیں زمانے کے طاغوت کوئی بھی ہو چاہے وہ فرعون کی شکل میں ہو نمرود کی شکل میں ہو چاہے وہ وقت کے یزید امریکہ اسرائیل برطانیہ کی شکل میں ہو امام کی صفت یہ ہے کہ وہ وقت کے طاغوت کے سامنے کبھی جھکتے نہیں ہیں کبھی سلنڈر نہیں کرتے ہیں اور نائب امام کی بھی یہی پہچان ہے عزیزو آج آپ دیکھیں نائب امام ولایت فقیہ اس امام کی ایک کاپی ہوتی ہے امام معصوم کی ایک کاپی امام معصوم کے نقش قدم پہ چلنے والے اور امام شہید نے پوری زندگی 86 سال تک کام کو ختم کرنے کے لیے لیکن یہ نظام اہل بیت کے اس مکتب کی اور امام معصوم کے اس انقلاب کی ایک چنگاری تھی اسی لیے یہ طاقتیں سرنگو ہو گئی اور انشاءاللہ ہو جائیں گی اور کبھی آپ مایوس نہ ہو جانا ایران کا کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ الرحمن وہ وقت ان قریب ہے انشاءاللہ ایران پیروز و کامیابی کے ساتھ سرفراز ہوگا اور شہادتیں ہوں گی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ مکتب ہی ہے شہادتوں کا مکتب شہادتیں ابھی اور ہوں گی یہ ہمارا مکتب ہی شہادتوں کا مکتب ہے لیکن دنیا جانتی ہے کہ یہ مکتب بزدل مکتب نہیں ہے دنیا کا کائنات کا شجاع ترین مکتب مکتب اہل بیت ہے اور اس مکتب میں یقیناً شہادتیں ہوں گی اور شہادتیں ہو رہی ہے امام شہید آخری لمحے تک کہا کہ میں عباس کے پرچم کے تلے ہوں
ہم کبھی وقت کے یزید کے پرچم کے تلے آنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ امام کے آخری کلمات تک. کتنی بھی آپ نے ڈرایا, آپ نے جھکانے کی کوشش کی, وقت کے یزیدیوں نے کتنی سیشن لگا دیے, کتنا مجبور کیا, لیکن یہ علی کا غلام ڈٹا رہا آخری لمحے تک, زندگی کے آخری سانسوں تک. اور انشاءاللہ یہ نظام آخری حد تک ڈٹے رہے گا جب تک یہ انقلاب اسلامی کے پرچم اس کے حقیقی وارث امام زمان کے ہاتھ سے منسلک نہ ہو جائے, تب تک یہ انقلاب ایسے ہی ڈٹے رہے گا انشاءاللہ. بس عزیزو, صلی اللہ محمد, صلی اللہ وَأَحْلِكَ عَدَاهُمْ وَاحْفَظْ عِبَادَهُمْ. لہٰذا انشاءاللہ الرحمن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں, بس اپنے آپ کو تیار رکھیں. تیار رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے تھوڑے سے ہدیے دے دیے, خود کو فکری طور پر تیار رکھیں, یقین کے ساتھ. آج دنیا سمجھ گئی, چلو خدا کا شکر ہے سمجھ گئی اس نظام کو, اور ابھی اور سمجھیں گے. اس نظام کے اثرات, شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اب آپ کو دکھ رہا ہے, شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. پوری دنیا کی قوم اب جاگ رہی ہے, بالخصوص شیعان جہان کو پتہ چل چکا ہے نظام ولایت فقیہ کی طاقت. اور یہ ایسی ہی نہیں ہے, یہ جملے بازی نہیں ہے, یہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. بہت سارے اثرات ابھی اور رونما ہوں گے. امام شہید امام خامنائی کی شہادت کے ابھی اثرات بہت سارے اور رونما ہوں گے. کچھ اثرات ہو چکے ہیں, اس میں سے 2 اثرات بتاتے ہیں کہ تحقیق کرنے والے. 2 اثر فوری طور پر ہوئے امام شہید کے شہید ہوتے ہی. پہلا اثر یہ ہوا کہ ایران کی وہ قوم منافقین اور ظالموں کے بہکاوے میں آ کر اس نظام کے برعکس کھڑی تھی, وہ سارے کے سارے متحد ہو گئے. ابھی بھی ہیں منافقین خلق, اندر سے ہیں بکے ہوئے لوگ, ہر زمانے میں ہوں گے. میں اور آپ کے معاشرے میں بھی ملیں گے, ہر جگہ میں ملیں گے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. خود معصوم کے زمانے میں بھی بکے ہوئے لوگ سکوں پہ بکنے والے تھے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. کچھ گنے چنے لوگ رہیں گے. یہ ایک اثر یہ ہوا کہ امام کے شہید ہوتے ہی ایران کی قوم یکجٹ ہو گئی, سارے کے سارے کفن پہن کر موت کو ہتھیلی پہ لے کر اپنی جان کو راستوں پہ نکل آئے. یہ امام کے خون کا ایک اثر. دوسرا اثر یہ بتاتے ہیں کہ پوری دنیا کے شیعان جہان اور اس مکتب فکر کے لوگ اور غیر مذہب کے لوگ بھی جاگ گئے, سمجھ گئے کہ اسلام کا حقیقی دشمن کون ہے, سمجھ گئے. یہ امام کے خون کے اثرات. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, اور اس شہید کے خون کے اثرات انشاءاللہ ان قریب میں اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور نظر آ رہا ہے. بس آخری یہ امام کی حدیث, اس کا ترجمہ اور ایک پیغام, بس بات ختم. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان للہ حرمن, اللہ تعالیٰ کے لیے ایک حرم ہے, خدا کا حرم ہے, وہ مکہ, اور وہ مکہ مکرمہ ہے. یہ میں اور آپ کو سمجھنا ہے. ایران مانگو مزیر, چین ایران. آج پتہ چلا دنیا کو ایران کیا ہے. کیوں بولتے تھے ہم ایران, کیوں بولتے تھے ہم رہبر, کیوں بولتے تھے ہم امام, کیوں بولتے تھے ہم قائد. آج دنیا کو پتہ چلا, ابھی پتہ چلے گا. ان للہ حرمن وہو مکہ, اللہ تعالیٰ کے لیے ایک حرم ہے اور وہ مکہ ہے. ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمن, اللہ حرمن. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک حرم ہے, ہم اہل بیت کا حرم ہے, اور وہ قم ہے. یہ اہل بیت کا حرم ہے عزیزو. اگر آپ اس حرم کے ساتھ خیانت کرو گے, آپ نے اہل بیت کے ساتھ خیانت کیا ہے.
یہ سمجھنا ہے میں اور آپ کو. حرم اہل بیت ہے قم، اور انشاءاللہ الرحمن اس حرم اہل بیت کو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ خداوند کریم کا وعدہ ہے، اور یہ نظام مقدس جمہوریہ اسلامی ایران اور خط ولایت فقیہ کا یہ پرچم صحیح و سالم کے ساتھ انشاءاللہ حقیقی وارث امام زمان کے ہاتھ کے ساتھ منسلک ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم صلی علی وآل محمد فرجہم واہلک عدا واحفظ امامنا الخامنئی وانصر جو. دنیا کا جو ایک بھے تھا، دنیا کے لوگوں کے ذہنوں میں ایک ڈر تھا، اس ڈر کو دفن کر دیا. جس طریقے سے بعد قتل حسین، امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفے کے لوگ بالخصوص ابن زیاد کے ڈر سے جو قبل از شہادت امام حسین ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اپنے گھر بار کی فکر کر رہے تھے، اپنے بچوں کی فکر کر رہے تھے، اپنے مال و جائیداد کی فکر کر کے جناب مسلم ابن عقیل کو تنہا چھوڑا تھا. وہی کوفے والے بعد شہادت امام حسین علیہ السلام اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر نکل گئے وقت کے یزید کے ساتھ، اور شہادت کے درجے پہ فائز ہو گئے. سب کچھ کو خیر آباد کے نکلے قیام توابین کی شکل میں. اور آج وہی دنیا کے جو لوگ ڈرے سہمے ہوئے تھے بعد شہادت امام مظلوم امام خامنائی نکلے پڑے ہیں. اکثر میں اور آپ سنتے رہتے ہیں، ہم نے سنا تھا، یہ بزرگوں نے، یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے واقع کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. ہم اور آپ نے صرف سنا ہے، کتابوں میں علماء سے سنا ہے کہ کربلا کے اندر یہ واقعہ ہوا. 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی پیش کی. واقعہ عزیزو عظیم قربانی تھی. لیکن آج کا کربلا کہاں ہے؟ آج زندہ کربلا ہے میں اور آپ کے سامنے. آج بھی اگر میں اور آپ نہیں جاگے تو واللہ میں اور آپ کی موت کی علامت ہے. آج زندہ کربلا میں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. کربلا کے میدان میں یہ مائیں یہ کلیجہ دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے، میرے نونہال جب تک تم اپنی جان کو اپنے ماما کے اوپر قربان نہیں کرو گے تب تک میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، تب تک ماں راضی نہیں ہوگی. اور آج کی مائیں یہ کہتی ہے مرحبا میرے نوجوان، اے کاش میرے اور 2 بچے ہوتے تو میں اس نظام کے لیے قربان کر دیتی. آج کا واقعہ کربلا میں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. نونہال نوجوان کربلا کے میدان میں 6 ماہ 6 مہینے کے علی اصغر کو شہید کیا گیا تھا، اور آج کے موجودہ کربلا میں 20 دن کے معصوم بچوں کو بم کے ذریعے سے شہید کیا جا رہا ہے. آج میں اور آپ کو جاگنا ہے. اے امام مظلوم، میں اور آپ آج یہ عہد کرتے ہیں پروردگارا خدایا ہم سب دعا گو ہیں تیری بارگاہ میں. پروردگارا اسی التجا کے ساتھ انہی دعاؤں کے ساتھ خدایا میں اور آپ تیری بارگاہ میں دست بدعا ہو کر یہ دعا کرتے ہیں پروردگارا نظام مقدس جمہوریہ اسلامی ایران کو پیروز و کامیابی عطا فرما یا اللہ. پروردگارا تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے خدایا سپاہ پاسداران اسلام، سپاہ اردش، حزب اللہ یمن، لبنان، یمن کے انصار اللہ، عراق کے حشد شعبی کو کامیابی عطا فرمایا اللہ. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں
ظالم خبیث امریکہ جنایت کار غاصب سے ہونے اسرائیل برطانیہ تکفیری دہشت گردوں کو نابود فرمایا اللہ۔ پروردگارہ خدایا ہمارے اس اسلام کے سپاہی جہاں پہ بھی لڑ رہے ہیں، بالخصوص مکتب تشیع کے یہ نوجوان سپاہی جو اس وقت میدانوں میں نکلے ہوئے، مائیں بہنیں شہید پروردہ ایران کی قوم کو خدایا ہر محاذ پہ کامیابی عطا فرمایا اللہ۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے خدایا ہم سب کی دلی دعا ہے پروردگارہ، تیری بارگاہ میں صبح و شام ہماری یہی دعا ہے، مہدی فاطمہ کو اذن ظہور عطا فرمایا اللہ۔ پروردگارہ خدایا اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنے والے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمایا اللہ۔ پروردگارہ ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دیا اللہ۔